صحت کے اوپر سیاست کرنے کے علاوہ اور کوئی بیانیہ نہیں بچا. جتنی زیادہ چیخیں اٹھیں گی، جتنی زیادہ رونا رویا جائے گا، وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ کمزور حکومت ہے، یہ چور حکومت ہے، یہ کرپٹ حکومت ہے اور یہ بہروپیے ہیں جو اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف صرف ان کی صحت پر سیاست کرنا جانتے ہیں. کیونکہ نہ یہ کارکردگی دکھا سکتے ہیں، نہ یہ عوام کو ریلیف دے سکتے ہیں. ان کی ہر پالیسی، ان کا ہر اقدام صرف اور صرف اپنے اے ٹی ایمز، مافیاز اور فراڈز کی جیبیں بھرنا ہے. کل جب یہ خبر آئی کہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے کل جب یہ خبر آئی، میں یہ بتا رہی تھی کہ یہ پریس کانفرنس اس لیے صبح صبح آپ کو تکلیف دی کہ اس سے پہلے ایک شیطانی ٹولہ جھوٹے اور بہروپیے جاگیں اور وہ وہی راگ الاپنا شروع کر دیں جو قوم 3 سال سے سن رہی ہے، اور جن کے پاس اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف صرف صحت کے اوپر سیاست کرنے کا بیانیہ ہے، کیونکہ وہ خود ایک کمزور حکومت ہے، وہ چور حکومت ہے، کرپٹ ہے، فراڈیے ہیں اور بہروپیے ہیں، اور وہ صرف اور صرف صحت کے اوپر سیاست کرنا جانتے ہیں. کل جب یہ خبر آئی کہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے جو اپنی ویزا ایکسٹینشن اپلائی کی تھی میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر، وہ ہوم آفس یو کے نے وہاں سے معذرت کر لی ہے، اس کے بعد اصل عید ان کرائے کے ترجمانوں کی ہوئی جن کو اپنی کارکردگی بتانے کے لیے تو عوام کے پاس کچھ نہیں ہے. وہ کوئی ایسی پریس کانفرنس نہیں کر سکتے جس میں یہ بیان کریں کہ آٹا آج اتنا سستا ہوا ہے، عوام کے لیے چینی، بجلی، گیس، دوائی آج ہم نے سستی کی ہے. ایسی کوئی پریس کانفرنس آپ کو کرائے کے ترجمانوں کی سننے کو نہیں ملے گی. جس وقت یہ خبر آئی تو میں اس کی حقیقت بتاتی چلوں کہ ایک نارمل پروسیس ہے. میاں نواز شریف صاحب کا ویزا ایکسپائر ہوا، اور جو کوئی بھی یو کے میں موجود ہو، جب ان کا ویزا ایکسپائر ہوتا ہے تو وہ ایکسٹینشن کے لیے ایک نارمل پروسیس ہے، اور ایک نارمل پروسیس کے تحت محمد نواز شریف صاحب نے اپنا ویزا ایکسٹینڈ کرنے کی اپلیکیشن دی، جو ہوم آفس نے معذرت کی، اور اسی ہوم آفس نے اس فیصلے کے اندر جہاں معذرت کا فیصلہ ہے اس کے اندر کیٹیگورکلی لکھا کہ آپ اس فیصلے کے خلاف رائٹ آف اپیل رکھتے ہیں امیگریشن ٹرائیبیونل کے اندر. اور اسی رائٹ آف اپیل جو امیگریشن ٹرائیبیونل کے اندر میاں صاحب رکھتے تھے، ان کے لائرز نے وہ دائر کر دی ہے. اور جب امیگریشن ٹرائیبیونل کے اندر اپلیکیشن کا پروسیس ٹریگر ہو جاتا ہے تو جو ہوم آفس کا فیصلہ ہوتا ہے وہ ان افیکٹو ہوتا ہے، اور جب تک ٹرائیبیونل امیگریشن کا فیصلہ نہیں دیتا تب تک میاں صاحب کا یو کے کا اسٹے قانونی قرار دیا جاتا ہے. اور اس کے اوپر کرائے کے ترجمانوں کی عید ہوئی، کیونکہ اصل مقصد تو صرف نواز شریف نواز شریف نواز شریف شہباز شریف شہباز شریف شہباز شریف 3 سال میں احتساب کا بیانیہ دفن، جو جھوٹے الزامات لگائے اس کی حقیقت دفن. نواز شریف سے لے کر شہباز شریف سے لے کر حمزہ شہباز سے لے کر مریم نواز سے لے کر تمام مسلم لیگ نون کی قیادت سزائے موت کی چکیوں میں رکھا.
झूठे इल्ज़ामात लगाए और जब एक धेले की करप्शन, किकबैक, इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल और एक शाइबा, कहीं एक जगह के ऊपर भी कोई शुबा भी नहीं कि कोई करप्शन हुई है। 3 दफ़ा का मुंतखब वज़ीर आज़म और हर मंसूबे के ऊपर नवाज शरीफ की तख्ती है। एक धेले की करप्शन साबित नहीं कर सके अपने झूठे इल्ज़ामात के ऊपर। और ये मरियम औरंगज़ेब नहीं कह रही, ये लाहौर हाई कोर्ट कह रही है, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह रही है, ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है। और जहां सबूत देने की बारी आई वहां भाग गए। जहां सबूत देने की बारी आई वहां शहबाज शरीफ से माफ़ी मांगी कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया। यह है असल हकीकत। और क्योंकि झूठे इल्ज़ामात थे, क्योंकि कराए के तर्जुमान हैं जो सुबह दोपहर शाम बयानात देते हैं अपनी नौकरी बचाने के लिए, आवाम से कोई सरोकार नहीं। उस वक़्त कराए के तर्जुमानों ने तबला बजाना शुरू कर दिया, क्योंकि और तो कोई काम नहीं है। और मैं उनको बताती चलूँ, इस मीडिया के थ्रू मैं बताना चाहती हूँ पाकिस्तान की आवाम को और कराए के तर्जुमानों को, क्योंकि इतनी पार्टियाँ बदलते हैं, इतनी वफादारियाँ बदलते हैं कि अपना बयानात बदलते हुए भी शर्म नहीं आती। सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि नवाज शरीफ साहब को यूके में इलाज कराने किसने भेजा? नवाज शरीफ साहब को यूके में इलाज कराने पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत ने भेजा। अक्टूबर 11 से पहले 3 दफ़ा डॉक्टर अदनान ने नैब की कस्टडी के अंदर, जब अक्टूबर 11 को नवाज शरीफ साहब तो कोर्ट लखपत में थे, अगर नैब न्याजी गठजोड़ ने कोई और तफ्तीश करनी थी, कोई और इन्वेस्टिगेशन करनी थी, कोई और झूठा इल्ज़ाम लगाना था, तो मियाँ साहब की कोर्ट लखपत के अंदर इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हो सकती थी? क्यों 11 अक्टूबर 2019 को मियाँ नवाज शरीफ साहब का रिमांड हुआ और नैब ने अपनी कस्टडी में दिया और हेड ऑफिस लाहौर में उनको शिफ्ट किया गया? वो कौन सी इन्वेस्टिगेशन थी जो नैब कोर्ट लखपत में मियाँ नवाज शरीफ साहब अरेस्टेड थे, जेल में थे, जो झूठे बुनियाद के ऊपर अपनी बेटी का हाथ पकड़कर सजा सुनने के बाद पाकिस्तान वापस आए? उनको कहते हैं कि वो भाग गए हैं, शर्म आनी चाहिए। और उन झूठे इल्ज़ामात की हकीकत जस्टिस शौकत सिद्दीकी और अरशद मलिक जज साहब के बयानात के अंदर मौजूद है। जब 11 अक्टूबर को उनको शिफ्ट किया गया नैब की कस्टडी में, तो 21 अक्टूबर को, उससे पहले 3 दफ़ा डॉक्टर अदनान ने कहा कि मियाँ साहब की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे उनसे मिलने दिया जाए, उनका टेस्ट कराया जाए। उनको टेस्ट करने की और मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। जब 19 तारीख को डॉक्टर अदनान 19 अक्टूबर को मिले तो उनका टेस्ट हुआ और 21 तारीख को मियाँ साहब के प्लेटलेट्स तो जो थे वो 6000 पर पहुंच गए थे नैब की कस्टडी के अंदर। तो इल्ज़ाम लगाने से पहले ये बताओ कि नैब के अंदर क्या हुआ जिससे मियाँ साहब की जो तबीयत थी वो ख़राब हुई? ये पर्चा तो नैब के ऊपर होना चाहिए। और कस्टडी में नैब की तबीयत मोहम्मद नवाज शरीफ की ख़राब हुई, हुकूमत की कस्टडी के अंदर। जो पहले कोर्ट लखपत में थे उनको नैब शिफ्ट किया गया साजिश के तहत। क्या किया मियाँ साहब के साथ 21 तारीख को? जो उनके प्लेटलेट्स पूरे 2 हफ्ते 10 दिन का रिमांड, उसके बाद 21 तारीख को मियाँ साहब का जब रिपोर्ट आई और जब चेकअप हुआ तो प्लेटलेट्स बहुत नीचे गिर चुके थे। मियाँ साहब को 21 अक्टूबर को शिफ्ट किया गया सर्विसेज हॉस्पिटल के अंदर, और सर्विसेज हॉस्पिटल जो है वो हुकूमत का अस्पताल है। वहाँ मेडिकल बोर्ड बना हुकूमत का, जो पंजाब हुकूमत का था, जिसको प्रिंसिपल सर्विसेज हॉस्पिटल हेड करते थे। वहाँ मेडिकल बोर्ड बना और इमरजेंसी नाफिज हुई जो पंजाब हुकूमत ने लगाई। जो वज़ीर हेल्थ की थी, सेहत की वज़ीर ने सर्विसेज हॉस्पिटल में इमरजेंसी लगाई जब नवाज शरीफ साहब को लाया गया नैब की कस्टडी के पास से। और उसके बाद 25 अक्टूबर को पंजाब हुकूमत के मेडिकल बोर्ड की सिफारिश के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट ने मियाँ साहब को मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर बेल दी।
اور کیا کہا میں بتاتی ہوں. اس کے بعد یہ بتانے سے پہلے 29 اکتوبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر سروسز ہاسپٹل، پنجاب حکومت کا ہاسپٹل، پنجاب حکومت کا بورڈ، اس کی سفارشات کے اوپر میاں صاحب کو بیل دی. 29 کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر بیل دی، اور وہاں جو میڈیکل بورڈ کے ریپرزینٹیٹو تھے انہوں نے کہا میاں نواز شریف the third time Prime Minister is battling for his life. یہ ورڈز تھے. اور نیب کے نے اپنے تمام اعتراضات اس اپلیکیشن سے ہٹائے میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر. اس کے بعد جو بورڈ کے ریپرزینٹیٹو تھے انہوں نے کورٹ میں کہا، میڈیکل رپورٹ جمع کرائی، اس میں کہا his body not making platelets and doctors are maintaining it artificially. میاں صاحب was battling for his life according to پنجاب حکومت، پنجاب سروسز ہاسپٹل بورڈ، پنجاب سروسز ہاسپٹل بورڈ میڈیکل بورڈ ریپرزینٹیٹو، اور میڈیکل رپورٹ جو جمع کرائی گئی پنجاب حکومت کی طرف سے. اور یہ کرائے کے ترجمان کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب بیماری کا بہانہ کر کے گئے ہیں. میاں نواز شریف صاحب کی یہ رپورٹ پنجاب حکومت کے میڈیکل بورڈ نے جمع کرائی، اور جس میں یاسمین راشد نے سگنیچر کر کے وہ بورڈ ہائی کورٹ میں جمع کرائی. اس کے بعد 13 نومبر یہ آپ لوگوں کے لیے بڑی امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ ابھی کرائے کے ترجمان اٹھیں گے اور یہی ایک بات اور گردان کریں گے. 13 نومبر کو گورنمنٹ نے پرمیشن دی، پنجاب حکومت نے پرمیشن دی جانے کی میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر، میڈیکل رپورٹ کی بیسس کے اوپر، وزیر صحت کے سگنیچرز کی بنیاد کے اوپر، اور کہا کہ ہمارے پاس میاں صاحب کا علاج نہیں ہو سکتا. یہ میڈیکل رپورٹ میں لکھا گیا کہ کارڈیو ویسکولر کنڈیشن کی وجہ سے میاں صاحب کا علاج ہم نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے ان کو UK بھیجا جائے علاج کے لیے. اس کے بعد نومبر 13 کو گورنمنٹ نے پرمیشن دی، اور نومبر 18 کو وفاقی حکومت نے ECL سے نکالا میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر. اور یہ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف جو اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر اپنی بیوی کو بستر مرگ پر چھوڑ کر سزا سننے کے بعد وطن واپس آیا تھا. مجھے بتائیں نیب کی تاریخ میں، نیب کے اندر صرف تاریخ میں ایک ہی کیس تھا نواز شریف کا، ایک ہی کیس تھا مریم نواز کا، ایک ہی کیس تھا شہباز شریف کا، ایک ہی کیس تھا حمزہ شہباز کا اور مسلم لیگ نون کی قیادت کا. کدھر ہے باقی کیسز؟ کوئی کیس اور کوئی فیس نظر نہیں آتا. مجھے بتائیں کہ تاریخ میں کون سا وزیر اعظم سزا سننے کے بعد ملک واپس آیا اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر، جس کے اوپر جھوٹے الزامات لگائے گئے؟ کون سا وزیر اعظم روزانہ کی بنیاد کے اوپر آج کی تاریخ تک اپنی بیٹی کے ساتھ نیب میں اسلام آباد میں پیش ہوا ہے؟ کون سا ایک نام بتائیں. اور کہتے ہیں نواز شریف بھاگ گیا، اور شرم کرو، شرم آنی چاہیے اس بات کے اوپر. اور اس کے بعد جیل گیا، اس کی بیٹی کو جیل میں رکھا. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ارشد ملک کا بیان آیا، ارشد ملک کی ویڈیو آئی، اور ارشد ملک صاحب نے جو بتایا وہ پاکستان کی عوام جانتی. اور اب جسٹس شوکت صدیقی کا بیان آیا، اور اس میں تمام حقیقت کھلی ان الزامات کی جو کہتے ہیں کہ پیسے کھا گیا. پیسے کھائے جاتے ہیں، میں بتاتی ہوں، پیسے کھائے جاتے ہیں عوام کی، آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی چوری کر کے. پیسہ کھایا جاتا ہے اپنے ATMs کو NRO دے کر. پیسہ کھایا جاتا ہے اپنے مشیروں کو راتوں رات رنگ روڈ کے بعد بھیجنے پہ، مفرور کرانے پہ. پیسہ کھایا جاتا ہے جو چینی میں 550 ارب کھا گئے، جو آٹے میں 300 ارب کھا گئے، جو دوائیوں میں 600 ارب کھا گئے. اور ابھی آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے اس پارلیمان میں 2 سال کی کرپشن، فراڈ، بدعنوانی کی رپورٹ جمع کرا دی ہے. پیسہ ایسے کھایا جاتا ہے. اور پھر پیسہ کیسے کھایا جاتا ہے کہ اس کے بعد NRO دو اپنے لوگوں کو، اور اپوزیشن کو سزائے موت کی چکیوں میں رکھو، کیونکہ تمہاری بدعنوانی، تمہاری کرپشن اور تمہاری چوری کو بے نقاب نہ کیا جائے. اور میں پوچھتی ہوں نیب سے، نیب کو صرف نواز شریف نظر آتا ہے، صرف شہباز شریف نظر آتا ہے، صرف مسلم لیگ نون نظر آتی ہے. کدھر گیا نیب جب آٹا چوری ہو گیا عوام کا؟ کہاں تھا نیب جب چینی چوری ہو گئی عوام کی؟
کہاں تھا نیب جو ابھی LNG کا ٹیکہ لگا ہے پاکستان کی عوام کو؟ کدھر ہے نیب؟ کدھر ہے نیب جب رنگ روڈ کا سکینڈل آیا؟ کدھر ہے نیب جس وقت ہیلی کاپٹر کیس بند ہوا؟ کدھر ہے نیب جس وقت BRT پشاور کے اندر جو کرپشن کی داستانیں ہیں وہ پورے دنیا کے اندر موجود ہیں؟ اور اس کے بعد جب جیل میں رکھا تب بھی حسد پورا نہیں ہوا. اس کے بعد مریم نواز شریف صاحبہ کی جب بیل ہوئی دوبارہ والد کے سامنے ہتھکڑیاں لگائی گئی. یہ اتنے گھٹیا سوچ کے مالک ہیں کہ ان کو شرم بھی نہیں آتی. مجھے بتایا جائے کہ کس الزام میں مریم نواز شریف صرف نواز شریف کو تکلیف پہنچانے کے لیے کہ تمہاری بیٹی کو تمہارے سامنے ہتھکڑیاں لگائی ہیں. یہ ہے اصل حقیقت ان کے احتساب کی. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ نواز شریف بھاگ گیا اور اس لیے وہاں بیٹھا ہوا ہے کہ پولیٹیکل اسائلم لے گا. لیں گے پولیٹیکل اسائلم، لیکن لیں گے آٹا چور، چینی چور، بجلی چور، 23 فورن فنڈنگ اکاؤنٹ سے جنہوں نے ملک کے اندر سازش کے لیے پیسہ منگوایا وہ لیں گے اسائلم. انشاءاللہ لیں گے پولیٹیکل اسائلم اور یہاں سے بریف کیس لے کر بھاگیں گے جو کرائے کے ترجمان ہیں. لیں گے پولیٹیکل اسائلم جو لوگ LNG چور ہیں، بجلی چور ہیں، گیس چور ہیں. لیں گے پولیٹیکل اسائلم جنہوں نے ملک کی معیشت تباہ کر کے لے رکھ دی. نواز شریف اسائلم سوچنا بھی مت. میں بتاتی ہوں کیوں نہیں لے گا. کیونکہ اس نے ملک کو آئین اور جمہوریت اور قانون کی بالادستی کا سبق پڑھایا ہے. اس لیے نہیں لے گا کہ آج ترقی کے ہر منصوبے کے اوپر نواز شریف کا نام ہے. اس لیے پولیٹیکل اسائلم نہیں لے گا کہ نواز شریف پاکستان کے عوام کا ووٹ لے کر وزیر اعظم بنتا ہے. اس لیے پولیٹیکل اسائلم نہیں لے گا کہ دن رات پاکستان کی خدمت کی ہے. اس لیے پولیٹیکل اسائلم نہیں لے گا کہ پاکستان کی عوام جانتی ہے کہ اگر اب کسی نے پاکستان کی عوام کو ریلیف دینا ہے، اگر کسی نے پاکستان کو ترقی دینی ہے، اگر کسی نے پاکستان کے یہ اندھیرے جو نواز شریف نے روشن کیے تھے وہ مٹانے ہیں، اور اگر پاکستان میں کسی نے آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کرنی ہے تو وہ نواز شریف. اسی لیے اور یہ کرائے کے ترجمان بھی جانتے ہیں، یہ وہ سلیکٹڈ وزیر اعظم بھی جانتا ہے جو وہاں بیٹھا ہے، جو روز آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی چوری کے اقدامات کے اوپر دستخط کرتا ہے اور کہتا ہے میں جہاد کرنے گیا تھا. کہتا ہے میں جہاد کرنے گیا تھا، روز صبح مجھے لگتا ہے میں جہاد کرنے جا رہا ہوں. بچے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کیا کرنے جاتے تھے، آپ کو معلوم ہوگا. اور اسی ڈر اور خوف کی وجہ سے صبح دوپہر شام نواز شریف اور شہباز شریف، نواز شریف اور شہباز شریف. اگر یہ خوف نہ ہو، اگر یہ ڈر نہ ہو تو جتنی دفعہ تم نواز شریف اور شہباز شریف کا نام لیتے ہو، میرا مشورہ ہے کہ اتنی دفعہ اللہ تعالیٰ کا نام لیا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے. اور آخر میں میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میاں صاحب، پاکستان کی عوام اور مسلم لیگ نون کے جو میں ان سے مخاطب ہوں کہ یہ جو بھی کہہ لیں، یہ وہ ٹولہ ہے جن کی کسٹڈی میں محمد نواز شریف صاحب بیمار ہوئے، ان کی طبیعت خراب ہوئی، اور جب تک میاں نواز شریف کو لندن میں ڈاکٹرز نہیں کہیں گے واپس آنے کو، میاں نواز شریف صاحب واپس نہیں آئیں گے. اور شہباز شریف صاحب کی بھی کل ان سے بات ہوئی ہے، انہوں نے بھی یہ اصرار کیا ہے کہ آپ اپنا علاج مکمل کرانے کے بعد واپس آئیں، اور انشاءاللہ وہ دن بھی پاکستان کی عوام اور مسلم لیگ نون دیکھے گی جب ان کے قائد واپس آئیں گے صحت یاب ہو کر. اور پریشان اور گھبرانے کی بالکل بات نہیں ہے. یہ ٹولہ جو مرضی کر لے، یہ ٹولہ ایک ڈرپوک ٹولہ ہے، جھوٹا ہے، کرپٹ ہے، چور ٹولہ ہے. ان کے دن گنے جا چکے ہیں، اور اسی لیے آج سارا دن چیخیں نکلیں گی، اسی لیے آج سارا دن رونا رویا جائے گا. تو میرا ان کے لیے پیغام ہے کہ آپ روئیں، چیخیں یا پٹیں. محمد نواز شریف صاحب نے اپنی درخواست جمع کرا دی ہے قانونی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے، اور جس وقت ان کا علاج مکمل ہوگا انشاءاللہ وہ واپس آئیں گے. کیونکہ پنجاب حکومت نے خود دستخط کر کے رپورٹ جمع کرا کے لاہور ہائی کورٹ میں اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ بیان دیا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب کا علاج ہم نہیں کر سکتے. اور رہی سزا کی بات، تو وہ سزا کی جو حقیقت ہے وہ جسٹس شوکت صدیقی اور ارشد ملک صاحب کی ان کے بیان اور ان کی ویڈیو کے بعد اس کی حقیقت کھل چکی ہے. اور اب یہ جتنا مرضی الزامات لگائیں، اگر کوئی تکلیف ہے، اگر کسی قسم کی کوئی پرابلم ہے تو آپ رجوع کریں
اور میں ایک اور بات کہنا چاہتی ہوں، انہی عمران خان صاحب نے جو روز صبح عوام کے اوپر ایک کمر توڑ عذاب ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، انہوں نے ہی اپنے شوکت خانم ہاسپٹل، یہ اتنے گھٹیا لوگ ہیں، یہ اتنی چھوٹی ذہنیت کے لوگ ہیں کہ انہوں نے شوکت خانم ہاسپٹل کے ڈاکٹرز کو بھیجا، چھپ چھپا کر بھیجا اور جا کر پتہ کروایا پنجاب حکومت نے سروسز ہاسپٹل سے اور ان لیبارٹریز سے جہاں میاں صاحب کا ٹیسٹ ہو رہا تھا کہ کیا میاں صاحب واقعی بیمار ہیں. جب ان کو شوکت خانم ہاسپٹل کے اپنے ڈاکٹرز نے بتایا، انہوں نے وہاں آئی بی کے لوگ پلانٹ کیے ہوئے تھے سروسز ہاسپٹل کے اندر، جب ان کے ڈاکٹرز نے بتایا، ان کے لوگوں نے بتایا کہ میاں صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تب پنجاب حکومت نے خود میڈیکل رپورٹ اپنے بورڈ کی بنا کر جمع کرائی، جس کے اوپر میاں صاحب، اور آج کہتے ہیں میاں صاحب بیمار نہیں ہیں. میاں صاحب جھوٹے الزامات کے باوجود، تمہارے جھوٹے الزامات کے باوجود میاں صاحب وطن واپس آئے، اپنی بیٹی کو ساتھ نہیں رہ سکتے تھے باہر. اگر بھاگنا ہوتا، بھاگتے وہ لوگ ہیں جب سکینڈل آتا ہے، فیصلہ نہیں، جب سکینڈل آتا ہے تو وزیروں کو وزارت سے بھگا دیا جاتا ہے. جب صرف سکینڈل آتا ہے اور الزام لگتا ہے تو اپنے مشیروں کو، اپنے وزیروں کو، اپنے ایس سی پی ایمز کو بھگا دیا جاتا ہے. ہم بھاگنے والوں میں سے نہیں ہیں. ہم تمہارے ہر جھوٹے الزام کا مقابلہ کیا ہے، اس کو فیس کیا ہے، لیکن اب بس وہ انکوائری جو شہباز شریف کی پچھلے سال کال اپ نوٹس آیا، وہ تم نے آج ان کو دوبارہ بلایا ہے. یہ تماشا بند ہونا چاہیے. اور میں کرائے کے ترجمانوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آج تم اس پارٹی میں ہو، اگلا سی وی تم پھینک چکے ہو دوسری پارٹیوں کے لیے، اس لیے جو بھی زبان سے نکلے ذرا احتیاط کیجئے گا. اور اگر کسی قسم کی کوئی انتشاری سچویشن، کیونکہ ہمارا ووٹر اس وقت ایموشنل ہے، اگر کوئی کسی قسم کی کوئی سچویشن ارائز ہوئی تو اس کے ذمہ دار عمران خان، یہ کرائے کے ترجمان اور یہ فراڈ ٹولہ ہوگا. باقی جو حقیقت میاں صاحب کی بیماری کی ہے، جو کورٹ کے فیصلے ہیں اور جو پنجاب حکومت کی سفارشات وزیر صحت کی، اگر جھوٹ بولا ہوگا تو پنجاب حکومت نے بولا ہوگا، اگر جھوٹ بولا ہوگا تو سروسز ہاسپٹل نے بولا ہوگا، اگر جھوٹ بولا ہوگا تو سروسز ہاسپٹل کے بورڈ نے بولا ہوگا، اگر جھوٹ بولا ہوگا تو انٹیریئر منسٹری نے بولا ہوگا، اگر جھوٹ بولا ہوگا تو پنجاب حکومت کی وزارت صحت نے بولا ہوگا. میاں محمد نواز شریف کو جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. کوئی سوال؟ میڈم ایک پہلا کوشچن کہ اگر میاں صاحب کی اپیل ریجیکٹ ہو جاتی ہے تو کیا وہ دوبارہ پاکستان آئیں گے یا نہیں؟ اور دوسرا یہ کیا کہ کوئی انٹرنیشنل سازش ہے جو وہاں سے بھی میاں صاحب کی جو درخواست ہے وہ ریجیکٹ ہو رہی ہے؟ دیکھیں، ایک پروسیس ہوتا ہے، اور میں نے جیسے پہلے کہا کہ یہ جو طبلہ بجانے والے ہیں، ایک پروسیس ہوتا ہے جو روز ایک وہ چھیڑ دیتے ہیں. ایک پروسیس ہے جس پروسیس کے تحت میاں صاحب نے اپنی ویزا ایکسٹینشن اپلیکیشن دائر کی. ہوم آفس نے اس کے اوپر اعتراضات لگائے اور یہ لکھا کہ آپ اس اعتراضات کو ختم کرتے ہوئے ٹرائیبیونل جو ہے امیگریشن کا، اس کے اندر اپنی رائٹ آف اپیل رکھتے ہیں. وہ میاں صاحب کے لائرز نے جمع کرا دی گئی ہے. وہ پروسیس ٹریگر ہو گیا ہے. جب وہ پروسیس ٹریگر ہو جاتا ہے، امیگریشن ٹرائیبیونل کا جواب نہیں آتا اور فیصلہ نہیں آتا، اس وقت تک ہوم آفس کا فیصلہ ان ایفیکٹو ہوتا ہے اور میاں نواز شریف کا اسٹے یو کے میں لیگل قرار دیا جاتا ہے.